معراج کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے. اور عموماً دونوں کو ہی معراج کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. عموم میں لوگ دونوں کو ہی معراج کے نام سے ہی تعبیر کرتے ہیں. اسراء یہ رات کے چلنے کو کہا جاتا ہے. اسراء اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلو اور آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کرے گا. تو یہ جو اسراء ہے اس کا معنی ہے رات میں چلنا. اور معراج یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. اس میں اعلیٰ یہ آلات کو کہا جاتا ہے. اور معراج اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ چیز جس پر چڑھا جائے, جس پر چڑھ کر بندہ اوپر جائے, اسے کہا جاتا ہے معراج. اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. اب سیڑھی یہ چڑھنے کا ایک آلہ ہے, تو اسی لیے یہاں معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ بلندیوں پر چڑھے, آپ بلندیوں پر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آلہ ہے, اس میں آلہ کا صیغہ ہے. تو محترم بھائیوں, اسراء اور معراج یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ہے, اور اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو پیغمبر کا سفر تھا اسے کہا جاتا ہے. اور معراج آپ کا جو آسمانی سفر ہے اسے کہا جاتا ہے. آپ کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے تھوڑے ہی حصے میں جانا اور واپس آنا یقیناً اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے, اور اس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے. مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ میں ہے. مسجد اقصیٰ یہ فلسطین کے ایک شہر کے اندر ہے, جس شہر کا پرانا نام ایلیا ہے. فلسطین کا وہ شہر جس کا پرانا نام ایلیا تھا, تو وہاں مسجد اقصیٰ ہے, بیت المقدس ہے. اب اس دور کے اندر یہ جو سفر تھا, کیونکہ ہوائی جہاز اور ریل گاڑیاں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں, یہ سواریاں نہیں تھیں. عمومی طور پر گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا, اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا, خچر پر, گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا. اور ان کی رفتار اس قدر تیز نہیں جو آج کل کے گاڑیوں کے مختلف جو اسباب ہیں ان کی رفتار جتنی تیز ہے. تو آج کے حساب سے تو چند گھنٹوں کے اندر بھی بندہ پہنچ سکتا ہے, لیکن اس دور میں ان سواریوں پر سوار ہو کر جو سفر کیا جاتا تھا مسجد حرام سے بیت المقدس تک 40 دن کا سفر تھا. 40 روز کا سفر تھا. اب 40 روز کا سفر رات کے تھوڑی دیر کے اندر اللہ رب العالمین کا اپنے پیغمبر کو طے کروانا, ذرا سوچے, کیا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ اور اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے
ہمیں پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں یہ بات پہلے بھی بتلائی ہے کہ تم سارے اسباب کے محتاج ہو، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک عام علمی شخص کے ذریعے سے چند لمحوں کے اندر جب انہوں نے طلب کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی۔ اب کہاں سلیمان علیہ السلام اور کہاں قوم سبا یمن کے اندر، اب کتنا بڑا فاصلہ تھا اس دور کے حساب سے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مالی ارا، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارى الہدہد، میں ہدہد پرندے کو دیکھ نہیں رہا، وہ کہیں سیر کرنے چلی گئی ہے، یا اگر وہ میرے پاس آئے تو اس صورت میں وہ میرے پاس واپس آ سکتی ہے کہ کوئی مجھے اپنے جانے کی کئی اچھا کوئی ثبوت پیش کرے کہ اتنا اہم تھا میرا جانا آپ کی اجازت کے بغیر، تبھی اس کے لیے معافی ہے، ورنہ تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ میری اجازت کے بغیر غائب ہوا، اب میں اسے عذاب دوں گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پرندہ صرف آئے، اسے میں ذبح کر کے رہوں گا، اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ یہ ایک معقول وجہ مجھے پیش کرے، ایک معقول وجہ اپنے غائب ہونے کی بتائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہدہد پرندہ آتا ہے اور وہ آ کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں قوم سبا سے ہو کر آ رہا ہوں اور قوم سبا کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون ان کی سربراہ ہے، اور اس کی سربراہی کے اندر یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سورج کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ میں پریشان ہوا ہوں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اس ذات کو کیوں سجدہ نہیں کرتے جس نے دانے کو بھی پیدا کیا، جو دانے کا بھی مالک ہے۔ کہا میں یہ خبر لے کر آیا ہوں، اور من سبع بنبأ یقین، میں سبا سے آیا ہوں اور ایک یقینی خبر کے ساتھ آیا ہوں، اے بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ ہے، اور میری جانے کی جو ہے وجہ وہ یہ تھی، میں وہاں سے ہو کر آیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا نام سب سے پہلے لکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلقیس کے لیے خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھا۔ اور جب یہ خط وہاں پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنے ہی جو قوت والے لوگ تھے، جو وزیر تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، ان سے مشاورت کی، کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس کی بات مان لوں کہ وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کر میرے پاس تشریف لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نحن اولو قوہ، ہم تو بہت مضبوط قوم ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، اور اگر وہ آ جائے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ نحن اولو قوہ، ہم قوت والے بھی ہیں، اولو بأس، ہم جنگجو بھی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے جب اس قسم کے بڑے بڑے بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی عزت کو خاک میں ملا لیتے ہیں۔ کہا اچھا پھر میں ایک کام کرتی ہوں کہ میں ایک ہدیہ جو ہے سلیمان کو پیش کرتی ہوں، دیکھتا ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حوالے سے کوئی جو ہے نرم پہلو اختیار کرے، اور وہ ہدیہ بھیج دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم، ان کو کہیں کہ یہ ہدیہ اپنے پاس لاؤ، اور غصے میں آئے، کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس لے آئے، ملکہ بلقیس سمیت اس کا تخت میرے پاس پیش
پیش کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جنوں میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ اپنے تخت سے کھڑے ہو جائیں. آپ اپنے تخت سے کھڑے ہو جائیں, اتنی دیر لگے گی مجھے لے آنے میں. کہا نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللہ نے فرمایا جسے میں نے کتاب کے علم سے نوازا تھا, اہل علم شخص تھا, تو فرمایا انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ کے پلکیں جو ہے بند ہو کر کھلیں گی نہیں, وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا, اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے ملکہ بلقیس جو قوم سبا یمن کے اندر, سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر, آپ دیکھیں کہ کتنا مسافات تھا. اللہ رب العالمین نے اس دور کے اندر بھی چند لمحوں کے اندر ایک عام اہل علم شخص کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس سفر کو طے کروا دیا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا مسجد حرام خانہ کعبہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کا جو 40 روز کا سفر تھا, اسے بھی رات کے چند گھڑی کے اندر, رات کے چند حصے کے اندر, تھوڑی دیر کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو طے کروا دیا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا لوگوں نے تردید کی. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, مشرکین نے کہا اچھا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں, پھر آپ آسمانوں پر جاتے ہیں, پھر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں, پھر اس سے بھی اوپر آپ اتنے اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. کہا کہ راتوں رات آپ کا یہ عمل ہم جو ہے اسے قبول نہیں کرتے. اچھا پھر آپ ایسا کریں, اگر آپ ہو کر آئے ہیں آپ نشانیاں بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو میرے آنکھوں کے سامنے کر دیا, اور جو وہ نشانی مجھ سے پوچھتے رہے وہ نشانی میں ان کو بتاتا رہا, اور اس طرح بتاتا رہا گویا کہ میں دیکھ کر ان کو بتا رہا ہوں, گویا کہ میں دیکھ کر ان کو بتا رہا ہوں. جس طرح ایک طالب علم وہ نقل سامنے رکھتے ہوئے پیپر حل کرتا ہے, پرچہ حل کرتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا, اور جو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے حوالے سے اسی طرح میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ان کو میں بتاتا رہا. اب یہاں مشرکین نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے عقل کو سامنے رکھا. ابو بکر صدیق سے پوچھا, انہوں نے کہا میں بھی نہیں مانتا, اور اگر پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے تو پھر میرا ایمان ہے کہ انہوں نے سچ ہی کہا ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اور ان کا لقب صدیق رکھ دیا گیا. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج پیغمبر کی جو ہے نیند کی حالت میں ہوا ہے. اب کو نیند کی حالت میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر آسمانوں کا سیر کرایا گیا, اور آپ کو چند چیزیں تو دکھائی گئی نیند کی حالت میں. وہ راویوں کے کچھ اختلاف اور ان الفاظوں سے, وہ صحیح بخاری کے جو حدیث ہے اور صحیح مسلم کی اور دیگر حدیث, وہ ان الفاظ کو لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سویا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ پورا معاملہ ہی حالت نوم کے اندر, نیند کے اندر پیش آیا ہے. تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. اگر آپ پورے ہی سوئے ہوئے تھے اور حالت بیداری نہیں بلکہ حالت جو ہے نوم میں, حالت نیند میں آپ کو اسراء کرایا گیا, معراج کرایا گیا, پھر مشرکین مکہ نے آپ سے سوالات کیوں پوچھا؟ آپ کہہ سکتے تھے نا یہ بعید کیوں, میں نے تو خواب میں دیکھا ہے. خواب میں تو آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو یہ سارے سوالات انہوں نے کیوں کیے؟ آپ اندازہ لگا, آپ سوچیں, اس پر غور کریں. تو یہی وجہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو حالت بیداری کے اندر شروع میں سوئے ہوئے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سو رہا تھا, میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ تشریف لے کر آیا, اور وہ جیسے میرے پاس آیا تو میرے سینے کو اس نے چھاپ کیا, اور میرے دل کو اس نے جو ہے نکال دیا, اور میرے پاس ایک تشت لایا,
فرمایا کہ اس کے اندر میرے دل کو دھویا گیا، پھر اس کو دوبارہ وہیں پر اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ فرمایا اس کے بعد ایک جو ہے جانور لایا گیا، ایک سواری لائی گئی۔ فرمایا وہ سواری جس کا نام براق، جو سفید کلر کا تھا، فرمایا اس پر مجھے بٹھایا گیا اور اس پر مجھے لے کر گئے۔ تو آپ شروع میں سو رہے تھے، لیکن بعد میں آپ جاگ رہے تھے، آپ حالت بیداری کے اندر آپ کو لے کر گئے وہاں سے، اور حالت بیداری میں اتنا لمبا سفر آپ کا طے ہوا ہے، تو یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے، اور اگر حالت نیند کے اندر ہو تو پھر نشانی کس بات پر؟ آپ بھی تو نیند میں چند لمحوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ امریکہ میں، چند لمحوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں، چند ہی لمحے گزرتے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس ملک کے اندر موجود ہے۔ تو نیند کا تو کوئی پھر نشانی نہیں رہی، نیند میں دیکھتے تو حالت بیداری ہے۔ شروع میں سو رہے تھے، بعد میں حالت بیداری تھی آپ کی، آپ کو لے کر گئے۔ اور پھر جو حدیث میں کہ پھر میں اچانک اٹھ گیا، ایڈ میں اسراء اور معراج کا سارا واقعہ پیش آنے کے بعد پھر آپ کا یہ کہنا کہ میں اچانک اڑ جاتا ہوں، تو آپ سوئے تھے، آپ کو لے کر گئے، اور پھر جب آپ کو واپس لے پھر آپ سو گئے، پھر آپ سوئے، اور بیچ کا جو واقعہ ہے یہ حالت بیداری کا ہے، نیند کی نہیں ہے۔ تو یہ احادیث کو جو ہے نہ سمجھنا ہے، اور تمام طرق کو اگر آپ جمع کر کے پھر رزلٹ نکالیں گے پھر ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آپ ایک ہی روایت کو لے لیں، اس کو سمجھے بغیر تمام اس کے طرق کو، تمام اس کے جتنے بھی حدیث کے مخرجات ہیں ان کو نہ نکالیں، ایسے ہی آپ رزلٹ نکالیں گے تو پھر رزلٹ اسی طرح کا نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا اور آپ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر گئے، براق کا سفر یہیں تک تھا، یہ ختم ہو گیا، پھر جبریل علیہ السلام آپ کو معراج کے لیے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازے پر دستک دیتے ہیں، پہلے آسمان کے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا کہ میں جبریل، کہا آپ کے ساتھ کون ہے، کہا محمد، کہا اچھا یہ اوپر اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی ان کو لائے گئے، کہا جی ہاں یہ مدعو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور ان کو اجازت مل جاتی ہے اور مرحبا کہا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آدم علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سلام پیش کرے۔ دوسرے آسمان پر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مرحبا کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب آپ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے روانہ ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میرے بعد ایک نوجوان، اس کو پیغمبر بنایا گیا، اس کو مبعوث کیا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو امت ہے میرے امت کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس نوجوان کی امت، ان کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ بڑی تعداد میں ان کی امت کے لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو میرے بعد ہی مبعوث ہوا، میرے بعد ہی نبی آئے ہیں۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، پھر آپ کو اور اوپر لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس، پھر وہاں اور اوپر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ ان کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اپنا دیدار کرایا، یعنی پیغمبر نے، محمد الرسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ دلیل ہے، کہتے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دونوں کے بیچ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ حالانکہ آگے کیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر اتنا فاصلہ رہ گیا تو پھر فَأَوْحَىٰ وہی کیوں کی؟ جبریل علیہ السلام کا پھر توسط کیوں آ گیا بیچ میں؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور وہی کی اپنے بندے کی طرف، مَا أَوْحَىٰ جو بھی وہی کرنی تھی، یعنی اس سے مراد جبریل علیہ السلام، پھر تو وہی
کا معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر تو یہ تھا کہ اللہ نے کلام کیا، اور سب کا اتفاق ہے کہ کلام نہیں کیا بلکہ وحی کی، اور وحی کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ جبریل علیہ السلام کے توسط سے وحی ہوتی ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے قریب ہوئے، یعنی اللہ اور اس کا رسول اتنے قریب ہو گئے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وحی کی، تو پھر یہ کہیں کہ وحی نہیں بلکہ کلام کیا تھا، کلام کی آپ قائل نہیں ہیں، اب کہتے نہیں توسط سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان فاصلہ تھا، اور جو فاصلہ یہ کم کا 2 کمانوں سے بھی کم کا تھا، یہ محمد رسول اللہ اور جبریل علیہ السلام کے درمیان تھا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل لکھی اور اس مسئلے کو واضح کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، دیگر فقہاء نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے، اس پر بہت شاندار تحریریں لکھی ہیں۔ پھر دوسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اعلان کے جامع ترمذی کے اندر الفاظ موجود عبداللہ بن عباس کی، تو یہ بھی روایت آتی ہے کہ رآہ بقلبہ، محمد رسول اللہ نے اللہ کو اتنے نزدیک ہو کر دیکھا اور اپنے دل کے ذریعے سے دیکھا، اتنے قریب ہو گویا کہ دل نے محسوس کیا کہ دیکھتے۔ تو جو عبداللہ بن عباس کی ایک عمومی روایت ہے اس کی تخصیص کی جائے گی قلب کے ساتھ، قلب کے ساتھ تخصیص، 2 روایت جو متعارض ہو تو ان میں جمع اور تطبیق کی جاتی ہے، اور تطبیق کیسے کی جائے گی؟ اس عمومی روایت کی تخصیص کی گئی دل کے ذریعے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ادلہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار پیغمبر کو کروایا ہے، یا میں یوں کہوں آسان الفاظوں میں، جس نے یہ دعویٰ کیا محمد نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، فرمایا اس نے اللہ پر بہتان مانا۔ پوچھا گیا پیغمبر آپ نے دیکھا تھا؟ فرمایا وہ نور کیف ارانی، وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف، اے اللہ تو مجھے دکھا، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، اپنا چہرہ مبارک دکھا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تم اپنا دیدار کروائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی ایک شرط ہے، اپنی تجلی میں ایک پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اگر اس کو تم برداشت کر سکے تو پھر اس کے بعد بات کریں، پھر میرا دیدار کر لینا۔ اور اس تجلی سے وہ بے ہوش گر پڑے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل روز قیامت تم اپنا رب کا دیدار کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا دیدار کرتے ہو کہ تکلیف نہیں ہوگی؟ ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہا نہیں تکلیف نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ کیا تم میں سے کوئی سورج کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا اسی طرح اپنے رب کو دیکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے اس کی شرط یہ ہے من وراء حجاب، حجاب پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، بغیر پردے کے بغیر آڑ کے نہیں کرتا۔ یہ سارے ادلہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور راجح قول یہی ہے۔ اور بھی بہت سارے آپ نے نشانیاں دیکھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من آیاتنا، ہم نے اپنے پیغمبر کو اسراء معراج کرائے تاکہ اپنے بعد نشانیاں دکھائیں۔ ساری نشانیاں تو بہت ہیں، من آیاتنا کچھ نشانیاں تاکہ ہم دکھائیں۔ چند نشانیاں آپ نے دیکھی، آپ نے جنت میں دیکھا حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آپ کو جنت میں سنائی دی گئی تھی۔ آپ نے جو ہے جہنم کے کچھ آپ نے چیزیں دیکھی، آپ نے دروغہ جہنم کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا، وہ کبھی بھی نہیں ہنسا۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جہنم کے دروغہ کو دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جہنم کے دروغہ کو دیکھا، وہ کبھی بھی نہیں ہنستا۔ اور آپ نے پھر جہنم کی چند ہولناکیاں دیکھی، غیبت کرنے والوں کا انجام دیکھا کہ جن کے تانبے کے بڑے ناخون تھے اپنے آپ کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے سود خوروں کو دیکھا جن کے اونٹ جو ہے اونٹوں کے ہونٹ کی طرح لمبے لٹک رہے تھے۔ آپ نے حرام خوروں کو دیکھا، یتیم کے مال کھانے والوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے، اور جب بھی فرعون کا لشکر آتا ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے زناکار عورتوں کو دیکھا کہ ان کو جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ لٹکایا گیا ہے۔ آپ نے اور بہت ساری آپ نے نشانیاں دیکھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات
اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی لیلاً، رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم چند نشانیاں ہم دکھا سکیں اپنے پیغمبر کو، انہ السمیع البصیر، بے شک وہ سب کو سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں واقعہ معراج سے جو اسباب حاصل ہونے والے، اللہ ہمیں ان اسباب کو حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور جو اس کے منہیات سے ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم۔